معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ زخرف 25 آیتیں ہو گئی. اس سے قبل رکوع میں مختلف مسائل اور مشرکین کے، ہم تو باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اس وقت کے نبی نے کہا دیکھے جو تم جس راستے پر چل رہے ہو غلط ہے، میں سیدھا راستہ لے کر جو اللہ کی دیدار، اللہ کی نعمتوں تک، کامیابی تک پہنچو گے. انہوں نے کہا نہیں، جس پیغام کو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ہم نے رب فرماتے انتقام لیا. محبوب اب دیکھیں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اب یہاں پہ رب فرماتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، میں جو تم جن کو پوجتے ہو نا، میں ان سے بیزار ہوں. تو اس سے معلوم ہوا ہمیں اس سے کیا مسئلہ، ہمیں کیا عقیدہ ملا کہ تقیہ کرنا سنت ابراہیمی کے خلاف ہے، اور ہم نے تو سنت ابراہیمی پر چلنا ہے نا. تقیہ جانتے ہو نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی تو اس لیے حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے کہ انہوں نے بس وہ چھپایا ہوا تھا، ورنہ وہ تو صحیح تو نہیں تھے. اس نے تقیہ کیا ہوا تھا بس اپنے مال و جان و عزت ابرو کی حفاظت کے لیے. واہ کیا بات ہے! شیر خدا ہو اور وہ باطل اور ناحق کے سامنے تقیہ کرے. تو کہتا ہے یہ سنت ابراہیمی کے خلاف ہے، کوئی اپنا حق عقیدہ باطل کے سامنے چھپائے اور سر جھکا کے بیٹھا رہا ہے. رب نے اس اعلان دین کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا اور دھوکہ دینے کے لیے دین کو چھپانے کو حرام، کہ جو دھوکہ کرے دین کو چھپائے اس کو حرام قرار دے دیا. کہ یہ حرام ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء کرام بڑے جری دلیر ہوتے ہیں، انہیں غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہ بھی معلوم ہے کہ کفار سے بیزاری اتنی ہی ضروری ہے جتنی اللہ کی پیاروں سے محبت و الفت، اگرچہ وہ کفار رشتہ دار کیوں نہ ہو. رشتہ دار ہو. سورہ توبہ میں اور سورہ ممتحنہ جا بجا یہ اعلان رب کریم نے فرمایا. اگر تم ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان نہیں کرو گے تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے. تو إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے کہا کہ تمہارے غلط عقیدے سے اور اس سے میں بیزار ہوں. اچھا، اس کا جو والد کا ذکر آیا ہے تو یہ عرفی والد، ورنہ اس کے صحیح جو مورخین کے اس میں آیا کہ ان کے والد تارخ تھے. تو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، وہ ضرور مجھے جلد اپنے یا اس پر استقامت عطا فرمائے گا، مجھے راہ دکھائے گا. تو راہ کس کا دکھائے گا؟ میری ہجرت گاہ کی، جہاں جا کر میں رب کی عبادت کروں. روح البیان نے فرمایا کہ سین تاکید کا ہے، سیہدین. یہ معنی نہیں کہ عنقریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا، میں صراط مستقیم پر ہو جاؤں گا، میں غلط ہوں، ایسا معنی نہیں ہے. یہ معنی نہیں ہے. بولے یہ سین
علماء لکھتے یہ تاکید کا ہے اور مضارع دوام استمرار کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں کہ آنے والے وقت میں ان قریب میں راہ راست پہ آ جاؤں گا، یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ مجھے ہدایت دیتا رہتا ہے، لہذا آیت کے یہ معنی نہیں کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر نہ تھے، بعد میں ہدایت ملی۔ انبیاء کرام ایک ساتھ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب آپ آج ہی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے معبودوں سے اور تم سے بیزار ہوں، رب کا عبادت گزار ہوں، پھر آپ کی ہدایت میں کیا شبہ رہ گیا؟ وَجَعَلَهَا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اسے یعنی اس عقید توحید کو باقی رکھا ان کی نسل میں تاکہ کہیں وہ باز آ جائیں۔ یہاں یہ وجعلہا کر دیا، ہاں کا مرجع کیا، یہ تھوڑا مشکل ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو جلالین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ ایک کلمۃ توحید المفہومیت من قولی المفہومت من قولی اننی الی سیہدین، کہتے یہ پورا مراد جو ہے وہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فإنہ، یہ پورا مفہوم جو عقیدہ توحید ہے اس کے طرف یہ ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے تاکہ یہ باز آ جائے۔ یعنی آپ کے بعد سارے پیغمبروں نے، اولیاء نے، مسلمانوں نے کفار سے یہی کہا کہ ہم تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں۔ معلوم ہے کہ کفار سے بیزاری سنت ابراہیمی ہے، تو ایک کفار مکہ تم بھی ابراہیمی کہلاتے ہو، تو ان کے فرمان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ گمراہ باپ دادوں کی پیروی نہ کی جائے، وہاں ہی یہ معلوم ہے کہ صالح باپ دادوں کی پیروی ضروری ہے۔ یہاں تو گمراہوں کی نفی ہے نا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے حیات طیبہ میں کل بھی میں نے یہ بات بتائی کہ سورہ ممتحنہ 28 پارے کی پہلے سورہ مجادلہ، پھر دوسرے حشر اور تیسری ممتحنہ ہے، اس میں 4 نمبر آیات میں ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کیا پڑھا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے اسوہ حسنہ اس میں کیا ہے؟ یہاں میں اگر اس پر تفصیل کروں گا سورہ کو نکال کے کیا کیا طریقہ انہوں نے کیا کیا اور کون سی چیزیں مستثنیٰ ہے، تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا۔ مختصر کہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے قوم، اپنے غیر مسلم رشتہ دار و مشرکین سے بائیکاٹ کیا، یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ یہ ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنائیں گے اور ان سے برات کا اعلان کریں گے۔ مختصر کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ وطن چھوڑنا پڑے، مال اولاد اہل عیال کاروبار چھوڑنا پڑے، چھوڑو گے تب ایمان کی حفاظت، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، لہذا اس کے لیے جب ہم غربت کو توڑنے کے لیے، رزق حلال کے لیے اپنے فیملی، اپنے کنبے کو چھوڑ کر پردیس برداشت کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، پیارے نبی کی شریعت و سنتوں کے لیے کیا ہم اپنا سب کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر ایسے نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہ دعویٰ تو ہے لیکن اس پر دلیل نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اللہ کی بندگی کریں گے، پیارے نبی کی سنت اور ان کی شریعت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق و عطا فرمائے۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ رب فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کو فائدہ دیا دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کے، ان کو وآباؤہم، اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک ان بدبختوں کے کفر و عناد کی وجہ سے، یہ نہیں کہ دنیا میں آرام و عیش ملی جس میں وہ مشغول، بلکہ یہ غفلت میں رہے یہاں تک کہ دین حق آیا، ورسول مبین، اوصاف بتانے والا رسول جلوہ گر ہوا اور تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بھی مبین فرمایا، قرآن شریف کو بھی، اور پیارے عقائد و جہان بھی مبین ہے، ہر چیز کو کھلم بتاتا ہے۔
کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، اور آپ کی نبوت بالکل ظاہر ہے، آپ کے معجزات آپ کے حقانیت کی کھلی دلیل ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، جب ان کے پاس حق آیا، دین اسلام آیا، قرآن آیا، نبی آخر زمان آیا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو، هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم ان کے منکر ہیں۔ معلوم ہے کہ نبی کا انکار تمام کفروں کی جڑ ہے، کیونکہ اسلام ایمان کی ابتدا تو یہاں سے ہوگی نا۔ اپنے نبی کو مانا، اب اس کی باتیں مانو گے۔ کسی عالم دین کو آپ مانتے، میں اس کو فلاں عالم دین کو مانتا ہوں، تو مانا کیا ہوتا ہے؟ ان کی بات تو میں سنتا بھی ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ہر کسی کی تو کوئی نہیں مانتا نا، بھائی ایک چور ڈاکو ہے، کہتے نہیں یار میں ان کو نہیں مانتا۔ ماننے اور نہ ماننے کا یہی فرق ہوتا ہے۔ تو پیارے عقائد دو جہان کو نہ مانا، یہ کفر کی جڑ ہے۔ کفار نے پہلے حضور کا پھر قرآن کا انکار کیا، پھر سب کے منکر ہو گئے۔ ایسے پیارے عقائد دو جہان کو ماننا تمام ایمانیات کی اصل ہے۔ اس لیے کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتے ہیں، ہاں باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکے والوں مشرکین کا ایک بڑا اعتراض، کہتے ہیں بلی کے خواب میں کیا؟ چیچڑے۔ اب دنیا داروں کے نظروں میں دنیا دار کہتے یار ایک دنیا دار جو بنگلو والا اگر ہمارا نبی بنتا تو ہمیں بھی کچھ کھلاتا پلاتا، ایسے بدبخت ہے۔ ارے اس نبی کے پیچھے چلو، دنیا تمہاری۔ معلوم ہے کہ نبی کو عظیم نہ سمجھنا، اہل دنیا کو عظیم جاننا، یہ کفار کا کام ہے۔ سب سے زیادہ عظمت والے نبی پھر ان کے غلام ہیں۔ رب فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بھی معلوم ہے کہ عربی میں بڑے شہر کو قریہ کہا جاتا ہے۔ یہاں حالانکہ دو بستیاں شہر مراد ہیں، مکہ اور طائف، کہ ان دو شہروں میں سے کوئی بڑے بڑے دولت مند افراد کیوں نبی نہیں بنے؟ اگر قرآن انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ پر آتا جو کہ مکہ کا بڑا آدمی، یا عروہ بن مسعود ثقفی پر جو طائف کا بڑا امیر ہے، تو اس کے رد میں یہ نازل ہوا کہ نہیں، یہ تو ارے اللہ تعالیٰ دین ان کو دیتا ہے جو دیندار ہو، جو اللہ تعالیٰ کا وفادار ہو۔ جو دنیا کا مجنون، دنیا اس کی لیلا، وہ اس قابل نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ اکبر ہے۔ تو رب نے فرمایا، انہوں نے یہ اعتراض کیا، رب نے جواب دیا۔ رب فرماتے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، اے محبوب یہ تمہاری رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں، یعنی نبوت و رسالت کی کنجا ان کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جسے چاہے نبوت دے، یہ تمہارے، یہ اللہ کے کرم سے جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ لیکن اب حضور کے بعد یہ دروازہ بند ہے، نبوت ختم۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، رب فرماتا ہے ہم نے ان میں قسمنا تقسیم کی ہے، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کا زیست کا ساز و سامان، دنیا کا معاش، کسی کو دولت مند بنانا، کسی کو غریب، کسی کو جھوپڑی والا، کسی کو بنگلے والا، کسی کو سائیکل کی سواری دینی، کسی کو ٹوڑی کی، اور کسی کو جہاز کو، کسی کو کرولا کی۔ ہم نے یہ تقسیم اپنے اختیار میں رکھا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، جسے چاہے دے دیا، جسے چاہا امیر کیا، جسے چاہا فقیر بنایا۔ جب وہاں کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ فلاں امیر کیوں ہوا، فلاں غریب کیوں ہوا، تو نبوت کے عطا پر سوال کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ بھی تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دولت مند بنایا، کسی کو غریب، تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔
کسی کو نبوت عطا کی، کسی کو ان کا امتی بنایا. آپ اس دور میں کسی کو علم عطا کیا، عالم بنایا، تو کسی کو ان کا محب بنایا، وہ درس سننے والا بنا دیا. اسی کی تقسیم ہے، اسی کی تقسیم ہے. رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں نا کہ اللہ جو بھی حکم دے، جس حال میں رکھے، ہم کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن والحدیث قدوۃ واماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین واخوانا وبأبی حنیفۃ مسلکا ومذہبا. دنیا کی زندگی میں ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجوں بلندی دی ہے. کیا مقصد ہے؟ دولت و قوت و دیگر دنیاوی نعمتوں میں بعض کو بہت اونچا کیا، ایسے ہی دینی نعمتوں میں، دنیاوی نعمتوں میں بھی سب برابر نہیں ہیں. دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے سب برابر ہوتے تو یہ نظام نہ چلتا. اب بال بڑھ گئے تو اب نائی کے پاس چل گئے، اگر وہ آپ کے برابر ہو تو بولا میں کیوں نہ بال چھوٹے کروں. آپ کے چپل خراب ہو گئے، موچی کے پاس چلے گئے، اور وہ بنگلو والا ہو تو بولتا میں کیوں چپل چھوں. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ میں رکھا، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اللہ جانتا ہے، جس کو جس حالت میں رکھے وہ کہے الحمدللہ. درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کی ہنسی بنائے. آپ دولت مند غریب کا مذاق اڑا رہے، یا سخریہ بمانے وہ اس کو اپنا مسخر بنائے، اسے کام لے. دولت مند غریب سے کام لیتا ہے نا، غریب ان کے لیے مسخر ہے. ڈرائیور بنایا، مجھے صدر لے جا، مجھے حیدرآباد لے جا، مجھے فلاں جگہ لے جا، مجھے بحریہ ٹاؤن لے جا. وہ کہتے جی حضور حاضر، میں ڈرائیور ہوں، تاکہ ایک دوسرے کے یہ کام چلتے رہیں. اور بعض ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑاتے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے. سورہ حجرات میں پڑھیں گے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اسے وہ جو جمع کرتے ہیں. تو کفار مالدار جو ہیں وہ غریبوں کی ہنسی اڑاتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک غلط طریقہ ہے، ان کا انجام بہت برا ہے. اور رب فرماتا ہے یہ دنیا کے ساز و سامان جس پر تم ناز کرتے ہو، تعلقات ان سے بناتے ہو جو صاحب ثروت ہے، جو دولت مند ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا ان کی وقتیں سنیے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، رب فرماتے اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، امتن واحدہ، یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کفار کا مال و عیش دے کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم کفار کو بہت مال دیتے. مال انسان کی خوش نصیبی، خوش بختی، نیکی کی علامت نہیں ہے. لجعلنا، ہم ضرور کر دیتے، لمن اس کے لیے، یکفر بالرحمن، جو رحمان کے منکر ہوئے، ان کے لیے کیا کر دے؟ جو اللہ کے منکر، جو کافر ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، سقفا چھتیں، ان کے گھروں کی چھتیں کر دیتے. ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں، من فضہ، چاندی کی. پہننے کے لیے تو چھوڑیں، ارے ان کا گھر کا ساز و سامان بھی چاندی کا ہو جاتا. آج تو خیر چاندی تھوڑی کم قیمت کی اور سونا بہت مہنگا. ایک وقت تھا کہ برابر شرابر چلتے تھے، اتنا فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ آگے آیا ہوا وزخرفا، اور سونا کی، یعنی ان کے گھر کے ساز و سامان جو ہے وہ سونا چاندی کے ہو جاتے. اگر یہ نہ ہوتا کہ آج دیکھیے
کسی کو بولو کشمیر جائے یا فلسطین جائے یا افغانستان جائے تو اس کی رونگٹیں کھڑی ہوتی، کیسی بات کر رہے ہو؟ اور اگر اس کو بولا حضور امریکہ کا ویزا آیا ہوا ہے، کینیڈا، برطانیہ، جرمن وغیرہ، اچھا ویزا آیا ہوا ہے، کس قدر خوش ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ وہاں کیا ہے؟ حرمین شریفین ہے؟ نہیں بھائی، وہاں ڈالر ہے، ڈالر۔ تو وہی بات آ گئی نا، ہاں افسوس۔ تو رب فرماتا ہے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا، اور ان کے تخت، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں، سب سونے کے ہو جاتے ہیں، سونے وَزُخْرُفًا، اور سونا اور چاندی کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب مرد عورتوں کے لیے ان کا استعمال، عورت صرف پہن سکتی صورت زیور، لیکن یہ اس کے تخت بنائیں گے، یہ بنائیں گے، برتن بنائیں وغیرہ، یہ حرام ہے۔ اس میں کھانا پینا مرد عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ ہے، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، حیات دنیا، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے ہاں جو نعمت ہیں وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ کل اس پر مزید گفتگو کریں گے کہ جو اللہ کی بندگی سے منہ پھیر لیتا ہے، کیا وہ ان دنیا کے بہتات سے، ان دنیا کے ساز و سامان سے کیا اس کو سکون مل جائے گا؟ کیا ان کو امن مل جائے گا؟ امن، دل کا سکون، یہ اللہ کی بندگی میں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ دنیا کے فتنوں سے، ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ یا اللہ کریم اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما، خصوصاً حاضرین و سامعین کی، خصوصاً کریم اللہ محنت کرتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو، ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندہ کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔